Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دن بھر میں 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، وہ معزز فرشتوں اور محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا اور اس میں اٹکتا ہے اور پڑھنے میں اسے مشکل پیش آتی ہیں تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے۔ قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی نہیں اور ذائقہ کڑوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک اس قرآن پاک کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی اور کچھ کو پستی عطا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور روز کے معمول میں یہ ہم رکھیں کہ ہم قرآن پاک کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے رہیں، لازمی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے جج کی طرف۔ ہمارے ساتھ آج تسلیم بھائی موجود ہیں اور 4 بچوں نے آج ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو سب سے پہلے اپنے جج کی طرف چلتے ہیں اور پھر 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، بچوں کے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے جج کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے تسلیم بھائی جو آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں بطور جج یہاں پر موجود ہیں اور بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے اور پھر ان کو نمبرز دیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہماری وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہیں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کے نام پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ عبدالسبحان التاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ملیر کھوکھرا پار مدرسۃ المدینہ۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمد مجاب احمد الطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پار۔ اچھا، ماشاءاللہ، ایک ہی مدرسے کے ہیں آپ دونوں۔ محمد اویس الداری، آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پار۔ جی، آپ کا نام؟ محمد عباد احمد الطاری، آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پار۔ تو 4 بچے عبدالسبحان الطاری، مجاب احمد الطاری، محمد اویس الطاری اور عباد احمد الطاری کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ ہوگا۔ پہلے راؤنڈ میں آپ کو ترتیل سے پڑھنا ہے جو آیت آپ کو دی گئی ہے، تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, Voice of Quran.
voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. جی مجاب. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. جی عبادت تاری. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 25 تا 28 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے. اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی. اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے. پہلی آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے جو انہیں اللہ پاک کے عذاب سے بچاتے. اگلی دو آیتوں کی تفسیر میں ہے کہ جب کئی سو سالوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم کے کفر پر ہی قائم رہنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، زمین پر ان لوگوں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا
اور تیری طرف سے آنے والے احکامات کا انکار کیا، بے شک اگر تو ان سب کو یا ان میں سے بعض کو زمین پر چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو حق کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی جو بڑی ناشکری ہوگی۔ آخری آیت کی تفسیر میں ہے کہ غیر مسلموں کے خلاف دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے کو اور قیامت تک آنے والے سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام غیر مسلموں کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک نے غیر مسلموں کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے جو دعا مسلمانوں کے بارے میں فرمائی اسے اللہ پاک قبول نہ فرمائے۔ اہم بات، حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کر جانے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے جج قاری تسلیم صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عبدالسبحان اتاری نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا، اور جب بھی ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو تعوذ و تسمیہ جی پہلا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پڑھتا ہے۔ تعوذ و تسمیہ جو ہے وہ بھلے حدر ہو، تلاوت میں تدویر یا ترتیل ہو، بڑی ہی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آگے اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ آگے پڑھنے والا جو ہے مزید کس انداز سے پڑھے گا، ڈیلیور کرے گا۔ یہاں انہوں نے جب تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ، ذال کو دال کی طرح ادا کیا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم رحیم رحیم، عین کی آواز جو ہے نکالنا۔ تو یہ دو غلطیاں جو کہ کافی واضح اور بڑی غلطیاں ہیں، اور ایسی غلطی ہے جو کہ تلاوت کے دوران اگر کی جائے تو لحن جلی ہو جاتی ہے، جسے بڑی واضح غلطی کہا جاتا ہے، اور ایسی غلطی سے بچنا نماز میں اور نماز کے باہر دونوں صورتوں میں جو ہے ہمارے لیے لازم ہے۔ تو تعوذ و تسمیہ پر بیٹا مشق کریں کہ اس میں جو اغلاط ہیں مخارج کے اعتبار سے، ادا کے اعتبار سے وہ درست ہو جائیں۔ آیت ترتیل میں تلاوت کی گئی، اس میں جب آپ پہنچے اغرقوا فادخلوا، جب ان دونوں کو پڑھا تو پڑھنے کے دوران جو ہے نا ادا جو ہے وہ کچھ حروف کی جو صفات ہیں وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں۔ اغرقوا فادخلوا، اغرقوا فادخلوا، تال میل جو ہوتا ہے پڑھنے کے اندر اس کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آگے فلم یاجدو میں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے گنہ کر دیا تھا، جبکہ گنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ آگے لہم من دو، میوں دو میوں دو میوں دو، یہ اخفا نہیں ہے، اخفا چھپا کر پڑھنا ہے، لیکن میوں میوں کی آواز نہیں نکالنی، بلکہ میوں من دون اللہ، میوں میوں میوں، یہ آواز جو ہے درست نہیں ہے۔ من دون اللہ انصارا، ہی انصارا، جدا کرنا یا جو ہے ہا کے اندر اس انداز سے جھٹکا دینا، اس غلطی کو بھی جو ہے دور کریں۔ بہرکیف اچھی کوشش ہے، انہیں 100 میں سے 75 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجاب احمد اتاری نے کیسی تلاوت؟ مجاب احمد اتاری انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے پڑھنے میں۔
ان کے پڑھنے میں جب یہ پہنچے وقال نوح ربی، نوح ربی، یہاں با جو تھا، ایک تو را پر پڑھنی تھی، پھر با پر بھی تشدید ہے، مشدد قلقلہ بھی کرنا تھا، یہ تو ہوا، لیکن با جو تھی ادھر یا مدہ نہیں ہے، تو یا مدہ کی طرح اس کو دراز کر دیا تھا انہوں نے یہاں پر، جو کہ بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ علی الارض، علی الارض، الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی صفات جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مخارج کے ساتھ صفات بھی ضروری ہیں، لام، حمزہ، را، پھر ضاد کی ادائیگی، یہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ من الکافرین دیارہ پر جب پہنچے یہ، تو یہاں پر جو تشدید ہے نا، وہ اس کی ادائیگی یہاں پر انہوں نے کمزور کی، تو تشدید کی ادائیگی تھوڑا رک کر کی جاتی ہے کہ تشدید میں دو جو الفاظ ہیں، ایک ساکن دوسرا متحرک، وہ اچھے انداز پر ادا ہو جائیں۔ انہیں 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ اویس اتاری نے اچھی کوشش کی، ان کی ادا کے اندر جو ہے 2 طرح کی غلطیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو دراز کرنا ہے اس کو کم کر دیا، جسے کم کرنا تھا اس کو زیادہ دراز کر دیا۔ انا کا میں نون مشدد ہے، یہاں پر جو ہے اتنا دراز کیا اسے کہ وہ مد کی طرف چلا گیا۔ انا کا، انا کا، انا کا، زیادہ لمبا کر دینا یہ درست نہیں تھا۔ تورہم میں ذال کے بعد را آ رہی ہے، را ساکن سے پہلے اگر فتحہ ہوگا تو را پر پڑی جائے گی، تو یہاں را جو ہے وہ باریک محسوس ہوئی پڑھنے کے اندر۔ اب جو غلطی جو 2 بتا رہا ہوں میں تو طرح کی کہ جہاں دراز نہیں کرنا تھا وہاں دراز کر دیا، جہاں دراز کرنا تھا وہاں دراز نہیں کیا۔ انا کا میں زیادہ دراز کر دیا، یدلو میں واو مدہ ہے اس کو کم کر دیا۔ اسی طریقے سے ولا میں دراز کر دیا۔ اسی طرح آگے چلیں آپ، فاجراں کا جو اخفا ہے یہاں پر بھی جو ہے ان سے اخفا صحیح سے ادا نہیں ہوا، پورا اخفا ادا نہیں کیا۔ تو یہ کچھ اغلاط ہیں جن کا تعلق لحن خفی سے ہے، چھوٹی غلطی، اخفا، گنہ مدہ وغیرہ، اس کی ادا پر توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ انہیں 100 میں سے 85 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی، عباد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عباد اتاری ماشاءاللہ عمر میں بھی کم ہے، لیکن آیت ان کی سب سے بڑی تھی، ماشاءاللہ، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس آیت کو جو ہے اچھے انداز پر پڑھا جائے۔ اور یہ آیت جو ہے وہ آیت ہے جو کہ اکثر جو ہے ہم دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رب اغفر لی ولوالدی، دعائے معصورہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، غین کی ادا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے تھا، غین پر پڑھنا تھا، یہاں انہوں نے باریک پڑھا۔ اسی طرح والی والدی میں تشدید کی ادا میں کمزوری تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں تو وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جب بھی حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا تاکہ ادا اس کی واضح ہو جائے۔ تو اس میں کمی محسوس ہوئی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ میں ضا کو پر پڑھنا تھا، اس کو پر نہیں پڑھا۔ اللہ کی جو تشدید ہے اس کو صحیح سے ظاہر نہیں کیا، تو یہ کچھ اس میں اغلاط تھی۔ اوورآل ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی، انہیں 100 میں سے 92 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، اور اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ یعنی اس میں آپ سے سوال کروں گا، جب سوال مکمل ہو جائے اور پھر جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، جو سب سے پہلے
بزر پریس کرے گا اسی سے انشاءاللہ جواب لیا جائے گا۔ اور اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اب جو جواب میں آیت پڑھنی ہے وہ اب آپ کو حدر میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے۔ جی فتعالى الله الملك الحق۔ ترجمہ، تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ چلتے ہیں تسلیم بھائی کی طرف۔ جی تسلیم۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، اللہ کے نام کو مزید پر کریں اور مالک الحق حق قاف کی ہی آواز رہنے دیں، عین کو مکس نہیں کریں اس میں۔ انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے۔ وقد خاب من حمل ظلما۔ ترجمہ، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ جی تسلیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، لیکن دال جو ہے اس میں دال کو جو ہے وہ پر پڑھ دیا، دال باریک پڑھنی تھی، اور باقی ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عباد اتاری نے۔ جی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ترجمہ، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، حروف مستعلیہ پر مزید توجہ دیں۔ اقترب قاف اور یہاں غفلاتن میں غین، انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا؟ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ چلتے ہیں تسلیم بھائی کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، انہیں بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ پاک کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے۔ جی لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ ترجمہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور ہر ایک بچہ جو ہے وہ آیت پڑھے گا، اور پھر ہمارے جج تسلیم بھائی آخر میں رہنمائی کریں گے۔ اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ تدویر میں پڑھنی ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ میں آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے۔
تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جی مجاب الطاری. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جی اویس بھائی. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جی عباد الطاری. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جی تسلیم بھائی. عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عبدالسبحان الطاری نے تدویر میں کوشش کی، لیکن وہی پیچھے جیسے شروعات میں ہوا تھا ترتیل میں جو اغلاط تھی ویسی ہی اغلاط ہیں. حدر کے انداز میں پڑھا، اور غور کریں گے تو کئی الفاظ جو کہ ناک میں نہیں جانے چاہیے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لب و لہجہ پڑھنے میں جو عربی انداز ہونا چاہیے عربیت والا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحن العرب، کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجے پر پڑھو، ان کے طریقے کے مطابق پڑھو. ہماری جو مادری زبان ہے اس سے ہٹ کر ہمیں وہ طریقہ ہی اپنانا پڑے گا جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے، اسی انداز میں ہمیں تلاوت کرنا ہوگی. تو اپنا جو ایک مادری زبان کا جو انداز ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عربیت کو جو ہے اپنانے کی کوشش کریں. مخارج، صفات، حروف کی ادا پر خاص توجہ دیں، اور ناک میں الفاظوں کو لے جا کر نہ پڑھیں. یہ من جملہ جو ہے آپ سے عرض کی ہے. تدویر میں پڑھا نہیں، حدر میں پڑھا ہے، انہیں 50 میں سے 42 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی مجاب الطاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ مجاب الطاری نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. پہلے بھی مجاب الطاری سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں دراز کرنا ہے الفاظ کو وہاں کم کر دیا، جہاں کم کرنا ہے وہاں زیادہ دراز کر دیا. اب یہاں پر جو ہے الحمدللہ الذی، یا مدہ ہے لذی میں، اس کو دراز کیا. پھر اس میں اسماعیل کی یا مدہ کو دراز کر دیا. لسمیع کی یا مدہ کو دراز کر دیا. تو اپنے پڑھنے میں تھوڑا آپ اپنے اوپر جو ہے کچھ کنٹرول فرمائیں. جب آپ کنٹرول کریں گے نا اور ادا کو جو ہے اس انداز پر ادا کریں کہ جب آپ پریکٹس کریں تو ایک الف کی جو مقدار ہے قراء کرام کے نزدیک ایک بند انگلی کا آہستگی سے کھلنا یا کھلی ہوئی انگلی کا آہستگی سے بند ہونا، یہ ایک الف کی مقدار ہے. اور پڑھنے کے اندر جو ہے آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ الذی. دیکھ رہے ہیں 2 مدہ آئے تو ان کو جو ہے 2 انگلی سے پڑھ لیا. الحمدللہ الذی وہب لی، یہ بتانے کے لیے ہے، وقت کم ہوتا ہے تو آپ اس انداز پر جو ہے اپنی اس غلطی پر کنٹرول کرنے کی ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ
کافی بہتری آ جائے گی. آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ تسلیم بھائی اویس اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ اویس اتاری نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. علل کی باری ری، جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہی پڑھی جائے گی. تو یہاں پر را کو انہوں نے پر پڑھ دیا. اسی طرح آگے و اسحاق میں ہا کھڑی جو ہے اس کو دراز کیا. اور آخر میں جب پہنچے نا لسمی کی یا مدہ اس کو دراز کیا. اور سمیع الدعا دال مشدد ہے، مشدد کلکلہ کرنا تھا یہاں پر، تو کلکلہ مشدد جو ہے وہ کچھ ضعیف محسوس ہوا، یعنی کمزور. جمع اس کے اندر جو ہے زیادہ کرنا چاہیے تھا. اوورال اچھی کوشش ہے. انہیں 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عباد احمد اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ عباد احمد نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، اور دیگر سے ماشاءاللہ کچھ ان کا زیادہ بہتر پایا. آیت جب انہوں نے تلاوت کی تو اس میں ان سے بھی جو ہے وہ جو علل کی باری یہاں پر را جو ہے باریک پڑھنی تھی، کچھ محسوس ایسے ہوا کہ پر ہو گئی. اور کلکلہ مشدد کی ادا میں کچھ تھوڑی سی کمی نظر آئی. باقی اوورال ماشاءاللہ ان کی اچھی کوشش رہی. انہیں 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب باقی ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ. چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. جو رولز سیکنڈ راؤنڈ کے تھے وہی رول فورتھ راؤنڈ کے، لاسٹ راؤنڈ کے بھی ہیں. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سورہ مزمل کی 8ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے. جی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جی تسلیم بھائی. یہاں پر جو پڑھا انہوں نے وَالْقُرِسْمَ، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. واو کی جب ادائیگی کرنی ہے تو ہونٹ دونوں اس قدر گول کرنے ہیں کہ اگلا لفظ جب آپ پڑھیں گے تو اس پر جو ہے اس کے مطابق اگلے لفظ کی طرف پلٹنا ہوگا مخارج کے اعتبار سے. وَالْقُرِسْمَ اسی میں رکھیں گے آپ، واو پر ہی رہیں گے، اگلے الفاظ کے اندر بھی جو ہے اسی کو داخل کر لیں گے. صحیح ہے، اسی کے پیٹ میں داخل کر دیں گے تو ادائیگی کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. اب پڑھنے میں کیا تھا؟ وَالْقُرِسْمَ 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 وَالْقُرِسْمَ. اس کا میں جو ہے ادا کی غلطی ہے، ادا پر توجہ کریں. اور الیہ تبتیلا، الیہ تبتیلا، با میں کلکلہ کی ادائیگی کو مزید بہتر کرنے کی حاجت تھی. انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ قیامہ کی 7ویں اور 8ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب اتاری نے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، ان کی آیت بھی اچھی پڑھی، لیکن فَإِذَا میں الف مدہ ہے، اس کو مد متصل یا منفصل کی طرح دراز کر کے پڑھ گئے. بہرکیف کوشش کیجئے گا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، رعایت کی جاتی ہے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ نوح کی 5ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبدالسبحان اتاری نے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جی تسلیم بھائی. اچھا، قال رب انی دعوت، انی دعوت، نون مشدد
کا گنہ اور یا مدہ یا مدہ دونوں گئی. دونوں گئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا دعوت قوم لیلا قوم لیلا، یہ ادا کی طرف توجہ کم ہے. ٹھیک ہے، حروف کو اس انداز پر ادا کرنا ہے کہ یہ پڑھا گیا پھر فلاں پڑھا گیا پھر فلاں پڑھا گیا، تال میل اچھا ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر قومی قومی لیلا قومی لیلا، اس انداز کو ختم کریں. بیرکیف 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. سورہ حاقہ کی پہلی اور دوسری آیت سنائیے. جی، سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس ستاری نے. الحاقة ما الحاقة. جی تسلیم بھائی. اچھی کوشش کی، لیکن الحاقہ ایک سادہ انداز ہے، اور پڑھنے میں جب آپ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں جن کے اندر مد لازم، مد متصل، مد منفصل ہوتی ہے، انہی مدات کے اوپر جو ہے سر بنایا جاتا ہے. سر سے مراد یہ کہ ان جو مدات ہیں ان پر جو ہے لہر دی جاتی ہے. الحاقہ ما الحاقہ، خوبصورتی اسی کے اندر پیدا کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ جو مد لازم تھی اس میں انہوں نے پہلے والی جو آیت تھی اس کے اندر تو خوبصورتی پیدا کی، لیکن دوسری میں پھر نیچے کی طرف چلے گئے. تو ایک سیکوینس جو ہوتا ہے نا پڑھنے کے اندر، ایک انداز، اس کو لے کر چلنا لازمی ہوتا ہے. اور ویسے بھی 2 آیتیں پڑھوائی جا رہی ہیں تو اس کے اندر اتنی جلدی تھکنا نہیں چاہیے، اتنی جلدی جو ہے نیچے نہیں آنا چاہیے. ایک تو لام میں کلکلہ کی ادا، اس پر توجہ کریں. اور پھر جب آپ پہنچے نا دوسرے ملحاقہ پر تو آپ نے اس میں ادا کے اندر جو ہے قاف کے بعد جو ہے عین کو ملانے کی جو ہے وہ غلطی کر لی. ملحاقہ ملحاقہ، یہ جب ترتیل کا سیگمنٹ شروع ہوا تھا اس سے جو ہے نا کچھ اس طرح کی اغلاط آ رہی ہیں. تو جو مکسنگ اس طرح کی آپ کے پڑھنے کے اندر ہو رہی ہے جو کہ لحن جلی کی طرف لے کے جا رہی ہے یا ادا کو آپ کی متاثر کر رہی ہے، ایسی تمام اغلاط پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے اچھے قاری قرآن بننے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. محمد اویس ستاری کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 سورہ جن کی 15ویں آیت سنائیے. جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مجاب اتاری نے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا انہوں نے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا اور آخری راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں، کوئی نمبرز کے حساب سے پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اویس اتاری نے، سبحان اللہ. جنہوں نے 188 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے عباد اتاری نے، سبحان اللہ. جنہوں نے 152 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مجاب اتاری نے، سبحان اللہ. جنہوں نے 146 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے عبدالسبحان اتاری نے، سبحان اللہ. جنہوں نے 124 نمبرز حاصل کیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی. بہرحال وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں، جو فرسٹ نہیں آئے، سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں،
ان کو مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش جاری رکھنی ہے۔ آج بہت کچھ سیکھا ہے، جو غلطی ہمارے جج نے رہنمائی کی ہے ان کو درست کرنا ہے، اپنی غلطیاں درست کرنی ہے۔ آئندہ جب موقع ملے تو اچھے انداز سے، اچھی تیاری سے آنا ہے، اور اصل مقصد میں کامیاب ہونا ہے، وہ ہے صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید سمجھنے کی، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل